قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، گونج پڑ جائے سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، کیوں یہ دل بھی تمہارا ہے، بس یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ حمد و صلوات کی بات میرے نہایت واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس وحدہ لا شریک ذات کا ہم سب پر احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بھی اور مجھے بھی سید الایام جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اس عظیم نعمت پر اس رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان اور بابرکت دن کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور علیہ السلام کے خوبصورت فرمان علی شان سے کروں گا۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھے گا، پھر اسے انعام کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، قیامت والے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ پہ دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں رہ کر میری ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن سب سے پہلے اس کے قریب میں محمد ہوگا۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، جو بندہ کثرت کے ساتھ میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں محمد اس کے قریب ہوں گا۔
آپ کی سبحان اللہ پہ تیسری حدیث پاک میرے امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت الرحمن میرے امام نے مثال پیش فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے گا، امام فرماتے ہیں جو بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ لم یزل میں درود پاک پڑھے گا، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے گا، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی گرم آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی رب تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی اس جو ہے درود پاک کی فضیلت ہے۔ چار یاروں کی نسبت سے چوتھی حدیث پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کر میری ذات پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل منافقت سے پاک فرما دے گا۔ اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لارائب اور بیاب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو، یعنی فرقوں میں نہ پڑھو، فرقے نہ ہو جاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اللہ کی رسی کیا چیز ہے جسے ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے اور ہم نے ہدایت یافتہ ہو جانا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں خود سے نہیں کرتا بلکہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حاضر ہو کر عرض کریں گے اے والضحیٰ کے چہرے والے نبی، اے واللیل کی زلفوں والے نبی، حامیم کے کنڈل والے نبی، علم نشرح کے سینے والے نبی، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے نبی اور حلیمہ کی بکریوں کو جلانے والے نبی، امت کی خاطر ساری رات بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے والے پیارے نبی، آج قوم گروہ در گروہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے اللہ کی رسی کیا چیز ہے جسے ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے اور ہم نے ہدایت یافتہ ہو جانا ہے۔ تو سنو میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بولیے کتنے چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو سمجھانا یہ ہے اللہ کی رسی کیا چیز ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں ایک میں تم میں رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک میں تم میں رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جو بندہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جڑ جائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ بولیے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ پتہ چلا اللہ کی رسی ایک تو قرآن ہے، دوسرا حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میرے بعد میرے ابو بکر اور میرے عمر کی اتباع کرنی ہے۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ یعنی میرے صحابہ کی اتباع کرنی ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب پتہ چلا تین چیزیں اللہ کی رسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ ایک تو رب کا قرآن، رب کی رسی، حضور کے اہل بیت اطہار، رب کی رسی، اور تیسرا حضور کے صحابہ اکرام۔ پتہ چلا قرآن سے بھی محبت کرنی ہے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنی ہے، حضور کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہتے ہیں ہمارا مسلک، ہماری جماعت وہ مسلک ہے، وہ جماعت ہے جن کے دل میں نہ قرآن کا بغض ہے، نہ حضور کے اہل بیت کا بغض ہے، نہ حضور کے اصحاب کا بغض ہے،
نہ حضور کی ازواج کا بغض ہے، نہ اولیاء کرام کا بغض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مدینہ کے تاجدار سے دل سے ہم نے ان سے پیار کیا ہے، مدینہ کے تاجدار کو ہم نے دل سے مانا ہے، اور جو بندہ مدینہ کے تاجدار کو دل سے چاہتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، وہ پھر نہ قرآن کا منکر ہوتا ہے، نہ حضور کے اہل بیت کا منکر ہوتا ہے، بلکہ ہم نے تو قرآن کو مانا حضور کی وجہ سے، حضور کے صحاب کو مانا حضور کی وجہ سے، اولیاء کرام کو مانا حضور کی وجہ سے، حضور کے صحاب کو مانا حضور کی وجہ سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو مانا تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہم نے مانا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کی ہے۔ رب نے راستہ بتایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو ہمیں راستہ بتایا، ہم اس کے اوپر چلنے کے قائل ہیں۔ آئیے جناب والا، میرا آج کا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت و شان۔ اور جناب والا، میں قرآن پڑھتا ہوں، ہم قرآن سے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو یہ بندہ قرآن سننا چاہتا ہے ذرا محبت سے کہے نا سبحان اللہ۔ اور میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے غلاموں میٹھے محمد دا کلمہ پڑھن والے ہو، رب تعالیٰ اپنی لا رہب اور بے عیب کتاب دے اندر اعلان فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تعالیٰ اپنی لا رہب اور بے عیب کتاب دے اندر اعلان فرما رہا ہے، اے میرے نبی دی اہل بیت اطہار، رب تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر رزق کو، اور رزق کہا جاتا ہے ناپاکی کو، یعنی آپ سے ہر ناپاکی کو دور رکھا جائے۔ اور جناب والا، آج ہم لوگوں کو یہ حکم ہے کہ ہم پلیتی سے دور ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے کو حکم ہے کہ وہ پلیتی سے دور ہو جائے، اور حج کرنے والے حاجر حکم ہے کہ وہ پلیتی سے دور ہو جائے، اور قرآن پڑھنے والے قاری حکم ہے کہ وہ پلیتی تو دور ہو جائے، حتیٰ کہ ہر نیک کم کرنے والے حکم ہے کہ وہ پلیتی تو دور ہو جائے، لیکن پلیتی حکم ہے حضور دی اہل بیت تو دور ہو جائے۔ آئے ہائے، پلیتی حکم ہے حضور دی اہل بیت تو دور ہو جائے۔ پھر اسی اجی کہہ لیں دیا، دیکھو نا جناب والا، ساڑھے نبی دا گھرانہ کتنی شانہ والا ہے، کتنی عظمتاں والا ہے۔ پھر اسی اجی کہہ لیں دیا، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، گونج پڑ جائے، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، کیوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اور جڑا میرے نبی دی اہل بیت اطہار دا درد گدائے، اور میرے نبی دی اہل بیت اطہار دے درد منگتا ہے، اور میرے نہ رل کے پڑے گا، عظمت یا نبی بول نہ جانا۔ آؤ جناب والا سنیو، صرف گل اتھوں تک ہی نہیں ہے، آؤ جناب والا سے تھوڑا جے اگے بڑھ دیا۔ آؤ جناب والا، میں اہل سنت دا تعارف بیان کرنا چاہنا ہوں۔ اہل سنت دا تعارف کی ہے، اور اہل سنت دی پہچان کی ہے، اہل سنت دی حقیقت کی ہے، ادھی شہر نے کیڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ آؤ دنیا والے ہو، اے دنیا فانی ہے، ایک جڑے تسی بھی چھڑ جانی ہے، اور میں بھی چھڑ جانی ہے، اور لیکن جدو ساڑا وقت نزائے، ساڑا وقت اخیر آئے، جدو جناب اسرائیل علیہ السلام آوان توڑے تے میرے جسم دے اندروں، اور روح قبض کرنا، اور نالے پوچھنا، اور دنیا تو جان والیا ذرا دست صحیح نا، اور تیرا تعارف کی ہے، اور تیری پہچان کی ہے، اور تیری حقیقت کی ہے۔ پھر ایسی مسکرا کے آگی ہے، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو، اور جڑا سیدہ کائنات درد منگتا ہے، اور میرے نہ رل کے پڑھ لائے، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو،
آؤ جناب والا اے لوگو ساڈا تعارف کی ہے اور ساڈی پہچان کی ہے اور ساڈی حقیقت کی ہے جدو اسی اس دنیا تو چلے جائیے اور ساڈے جان تو بعد جدو ساڈا جنازہ جا رہا ہوئے اور ساڈے جنازے دے اندر آن والے لوگ اس چیزیاں گوائیاں دے من کہ جان والا جو بھی سی لیکن اپنے نبی دی اہل بیت اطہار دا نوکر سی اپنے نبی دی اہل بیت اطہار دا نوکر سی جدو اسی اس دنیا تو جائیے اور ساڈی میت جا رہی ہوئی اور ساڈا جنازہ جا رہا ہوئے اور ساڈی چرپائی جا رہی ہوئے اے دنیا والے ہو اور ساڈے جان تو بعد ساڈا تعارف نہیں ہونا چاہیے اوے مرن والا بڑا وڈا مولوی سی اوے مرن والا بڑا وڈا حافظ قرآن سی اوے اس مرن والے دا تعلق بڑا اچھے گھرانے دے نال سی اس مرن والے دا تعلق وہ بڑے اچھے قبیلے دے نال سی اور نہیں اور ساڈا تعارف نہیں ہونا چاہیے اے فلانے ملک صاحب نے ساڈا تعارف نہیں ہونا چاہیے اے فلانے چودھری صاحب نے اور ساڈا تعارف انج نہیں ہونا چاہیے اے فلانے ملک صاحب نے اور ساڈا تعارف بس یہی ہونا چاہیے جدو اسی دنیا تو جائیے اور لوگ ساڑی چرپائی والے اشارے کر کر کے اور لوگ گوائیاں دے منا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں اور جڑا جڑا بندہ ہے چاہتا ہے جدو میں اس دنیا تو جاواں اور لوگ اس چیز دیاں گوائیاں دے من اے جان والا جو بھی سی اپنے نبی دی اہل بیت اطہار دا نوکر سی اور میرے نال رل کے بڑھ لوے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں جڑا جڑا میرے نبی دی اہل بیت اطہار دا درد منگتا ہے انہاں دے درد گدائے اور میرے نال رل کے پڑھ لوے کی پتہ ساڑی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ اور رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جاون اور ساڑی ساریاں دی بگڑی بن جاوے اور حقیقت پر مبنی ہو جاوے اور جدو اسی دنیا تو جائیے حقیقتاً انشاءاللہ ساڑا عقیدہ ہے ساڑا یہ تعارف ہونا ہے ساڑی یہ پہچان ہونی ہے اور میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں رل کے پڑھ لے وہ میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں پھر میں تھوڑے ایسے کہہ لینا ہم گدائے در زہرا ہیں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں اے میرے نبی دی اہل بیت اطہار دی عظمت اور شان اور میں پہلے تو انہوں عرض کی تھی رب دی رسی ایک تے رب دا قرآن ہے دوسری حضور دی اہل بیت اطہار ہے تیسرا حضور دے اصحاب نے یہ تواڈے واسطے ایک عقیدہ تو میں دیتا ہے ہن اسی اپنی اولاداں نوں کی سکھانا ہے کیونکہ آج کل وقت ایسا چل رہا ہے کہ سانو اپنی اولاد دی تربیت بہت ضروری ہے کرنی اور سانو اپنے بھی عقیدے تے خیال کرنا چاہیے اور سانو اپنی اولاداں دے عقیدے تے خیال کرنا چاہیے کہ ساڑا بچہ کڑے وال جا رہا ہے کیونکہ اسی قبر دے اندر جانا ہے مر ربکا ما دینکا ما کنت تکون فی حق هذا الرجل اتنے سوال عقیدے تے ہوتے ہونے نے تیسرا سوال خاص کر کے ہونا ہے اور بندیا دس اے تیرے سامنے جڑا نبی موجود ہے اتنے بارے دنیا جرہ کے تیرا کی خیال سے تجسنا ہے کہ اساں اپنے بچوں نے اپنی نبی دی بیت اطہار دی صحابہ اکرام دی محبت سکھانی ہے پھر انہوں نے اتنے مسکرا کے کہنا چاہن میں دنیا یہی عقیدہ رکھدا کہ ساڑھے نبی جی پورے کائنات اندر کوئی نہیں ساڑھے نبی جی پوری کائنات اندر کوئی نہیں ہے اگے بڑھ دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال اب ہم نے اولاد کو کیا سکھانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں پہلے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم اپنی اولاد کو اپنی نبی کی محبت سکھانی ہے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے دوسرے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحب اہل بیت ہی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھانی ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ تیسرے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقرأت القرآن اپنی اولاد کو قرآن سکھانا ہے پتہ چلیا
جدو اسی اپنی اولاد نو اپنے نبی دا سچا غلام بنا دینا ہے، اپنے نبی دی محبت سکھانی ہے، اپنے نبی دی اہل بیت اطہار دی محبت سکھانی ہے، اور تیسرے نمبر پر اپنے اولاد نو رب دا قرآن سکھا دینا ہے، پھر ساڈی اولاد نبی دی بھی سچے غلام بن جاون گے، اور نبی دی اہل بیت اطہار دے بھی سچے غلام بن جاون گے، اور قاری یہ قرآن بھی بن جاون گے۔ یہ تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت، اور تیسرا قرآن پاک۔ جو بندہ ان تینوں سے وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی حق سچ بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔